بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل غوث اعظم قرآن اکیڈمی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، سابقہ کلاس میں ہم نے زبان کے بیسک حصوں کے بارے میں اور ان کے ناموں کے بارے میں جانا تھا، اور آج کی اس کلاس کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم دانتوں کے جو نام ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ نے پچھلی کلاس کو دیکھا ہوگا اور اچھے سے سمجھا ہوگا۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا تو پلیز اس کلاس کو دیکھ لیجئے، تاکہ آگے چل کر جو حروف ہم سیکھنے والے ہیں جن کا تعلق زبان اور دانتوں سے ہے تو ان کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراً مل سکے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ میری دعا ہے مالک لم یزل مجھے آسان لفظوں کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور میری زبان میں تاثیر پیدا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس کلاس کے اندر لیسن نمبر 6 میں دانتوں کے جو نام ہم سیکھنے والے ہیں، یہ سیکھنا بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، بس تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے، تھوڑا سا دماغ رکھنا ہے یہاں پر، پھر انشاءاللہ عز و جل اچھے طریقے سے آپ کو جو ہے کلاس جو ہے دانتوں کے نام اس کلاس میں سمجھ میں آ جائیں گے۔ دیکھیں، ہمارے جو دانت ہوتے ہیں ان کی تعداد 32 ہوتی ہے۔ ان میں 12 دانت ہوتے ہیں اور 20 داڑیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پر امیج کو دیکھ رہی ہیں، اوپر کے دانتوں کو اور نیچے کے دانتوں کو۔ یہ دونوں سیم ہوتے ہیں، شکل اور صورت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، ناموں کے اعتبار سے یہ دونوں سیم ہوتے ہیں، یعنی جو اوپر والے دانتوں کے نام ہوں گے وہی نام نیچے والے دانتوں کے ہوں گے۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں۔ اور سکرین پر آپ امیج میں کیا دیکھ رہی ہیں کہ کلرز بھی دیے گئے ہیں، اور دیکھیں دانتوں کے اوپر جو کلرز دیے ہوئے ہیں وہی نام کے آگے بھی دیے گئے ہیں، یعنی دانتوں پر جو کلر ہے، گرین ہے، اورنج ہے، یلو ہے، بلو ہے، تو آپ ان کو میچ کریں گی نام کے ساتھ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس دانت کا کیا نام ہے۔ اب ان ناموں کو یاد جو ہے کلاس ختم ہونے کے بعد کرنا ہے۔ فی الحال آپ پورا دھیان رکھیں، پورا اچھے سے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں اور سمجھیں، تو یہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ہے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آج آپ کو یہ پریکٹیکل چیز سمجھانے والی ہوں، تو لہٰذا آپ جو ہے اپنا پورا دھیان، اپنی پوری توجہ جو ہے اس سبق کی طرف رکھیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آتا ہے دانتوں میں سے جو دانت ہیں وہ ثنایا۔ ثنایا کی تعداد کتنی ہے؟ یہ 4 دانت ہیں۔ کون سے دانت ہوتے ہیں ثنایا؟ ہمارے جو سامنے کے جو اوپر والے 2 دانت ہیں ان کو کہا جاتا ہے ثنایا۔ جب اوپر کے 2 دانت ثنایا کہلاتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے نیچے کے 2 دانت بھی کیا کہلائیں گے؟ ثنایا۔ تو اوپر کے 2 دانت ثنایا علیہ، نیچے کے دانت ثنایا سفلی کہلائیں گے۔ تو یہ کل جو ہے اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی، یہ 4 دانت ہو گئے، اوپر کے 2، نیچے کے 2۔ اب ثنایا کے بعد آتے ہیں رباعیات۔ رباعیات کی جو تعداد ہے یہ بھی 4 ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر ریڈ کلر کے اندر دیکھ رہی ہیں۔ اور یہ رباعیات کون سے ہیں، کہاں پر ہیں؟ دیکھیں، ثنایا علیہ کے اگل بغل میں جو دانت ہیں، یہاں نقشے میں دیکھیں، ثنایا علیہ کے جو دانت ہیں ان کے ایک دائیں جانب سے، ایک بائیں جانب سے، اور نیچے دیکھیں ثنایا سفلی کے اگل بغل میں، یعنی ایک دائیں جانب سے اور ایک بائیں جانب سے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ اوپر کے 2، نیچے کے 2، یہ 4 جو ہیں دانت رباعیات ہو گئے۔ اس کے بعد آتا ہے انیاب۔ انیاب کسے کہتے ہیں؟ انیاب کہتے ہیں جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں، جو تیز دانت ہوتے ہیں۔ یہ کب آتے ہیں؟ یہ رباعیات کے بعد آتے ہیں، جو بلو کلر کے اندر ہیں۔ آپ بلو کلر کے اندر فوکس کریں، رباعیات کے دائیں اور بائیں جانب سے ایک ایک، رباعیات کے دائیں جانب سے ایک دانت اور جو ہے بائیں جانب سے ایک، ایسے ہی نیچے 2 دانت رباعیات کے، ایک دائیں جانب سے اور ایک بائیں جانب سے، یہ 4 رباعیات۔ اب رباعیات کے بعد آتے ہیں ضواحک۔ ضواحک کسے کہتے ہیں؟ ضواحک کہتے ہیں ہنسنے والے دانت کو، یعنی جب ہنستے ہیں ہم نا کھل کر تو پھر ہماری داڑھیں نظر آتی ہیں، تو یہ جو داڑھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ انیاب کے اوپر والے دانتوں کے دائیں طرف ایک اور بائیں طرف ایک، اور ایسے ہی نیچے انیاب کے جو دانت ہیں ان کے دائیں طرف ایک اور جو ہے بائیں طرف ایک۔ یہ اوپر
کی 2 اور نیچے کی 2 کل 4 داڑیں ہو گئیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دواحق۔ اب دواحق کے بعد جو ہے دواحق کے بعد آتا ہے تواہین۔ تواہین کی تعداد کتنی ہے؟ تواہین کی تعداد جو ہے یہ 12 ہے۔ اب آپ تواہین کو کیسے پہچانیں گے کہ تواہین کون سے دانت ہیں؟ دیکھیں دواحق کے بعد آپ نے 3 دانتوں کو گننا ہے۔ کتنے؟ 3 دانتوں کو نقشے میں دیکھیں، 1 2 3 اور بائیں طرف سے آپ اوپر کی طرف گنیں 1 2 3۔ اب جو ہے نیچے دواحق کے بعد دائیں سائڈ سے 1 2 3 اور اب جو ہے بائیں سائڈ سے بائیں جانب سے 1 2 3۔ اب کتنے ہو گئے؟ دائیں اوپر دائیں طرف سے 3 اور بائیں طرف سے 3 6 اور نیچے دائیں طرف سے 3 اور بائیں طرف سے 3 6۔ یہ 6 کتنے ہو گئے؟ 12۔ یہ 12 تواہین کہلاتے ہیں۔ تواہین جو ہے یہ ہم کہتے ہیں پیسنے والے دانت ہیں۔ کون سے دانت؟ پیسنے والے، یعنی جس سے ہم کھانا چباتے ہیں، فروٹ چباتے ہیں، چنے روٹی وغیرہ وغیرہ یہ جو چباتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ پیسنے والے دانت، تواہین۔ ان کا نام کیا ہے؟ تواہین۔ ان کو تواہین کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے بچ جاتے ہیں نواجز۔ تواہین کے بعد آتے ہیں نواجز۔ نواجز کے جو دانت ہیں یہ نواجز کے دانت سب سے آخر میں جو ہے آتے ہیں۔ سب سے آخر میں ایک اوپر کے اس طرف اوپر کے دانتوں میں سب سے آخر میں دائیں جانب سے اور جو ہے بائیں جانب سے، اور ایسے ہی نیچے والے دانتوں میں سب سے آخر والے دانتوں میں جو ہے سب سے آخری جو دانت ہیں، ایک رائٹ دائیں جانب سے اور دوسرا لیفٹ جانب سے بائیں جانب سے، تو یہ جو 4 ہیں ان کو نواجز کہا جاتا ہے۔ ناظرین اب آپ نے ان کو بس اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور کلرز کو میچ کرنا ہے، اسمبل کرنا ہے، تو انشاءاللہ سے یہ آپ کو آ جائیں گے۔ لیکن پورا دماغ جب آپ لگا کر یاد کریں گی تو ہی آئیں گے، رٹا لگا کر یاد نہیں کرنا، دماغ سے یاد کرنا ہے۔ صرف تواہین جو ہے یہ 12 دانت ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ 4 ہے۔ آپ نے اس طرح ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے ناموں کو بھی اس طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے جو ہے ثنایا آتے ہیں، اس کے بعد رباعیات آتے ہیں، رباعیات کے بعد انیاب، انیاب کے بعد دواحق، پھر تواہین، پھر نواجز۔ تو یہ 6 چیزیں آپ نے جو ہے ان ناموں کو 6 ناموں کو یاد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ سوجل آپ کو جب ان 6 ناموں کو نقشے کے اندر دیکھیں گی، کلرز کو آپس میں میچ کریں گی، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا دانت کہاں پر ہے۔ یہ آپ کو کیوں یاد کرنے ہیں؟ کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں ہم نے جو ہے جو حروف سیکھنے ہیں، مثلا ضاد کا مخرج ہو گیا، ہم نے ضاد کو سیکھنا ہے، تو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ زبان جو ہے کیا وہ دواحق کے ساتھ لگتی ہے، کیا وہ انیاب کے ساتھ لگتی ہے، کیا وہ تواہین کے ساتھ، نواجز کے ساتھ، کس کے ساتھ لگتی ہے۔ تو جب آپ یہ ناموں کو یاد کریں گے تو آنے والی ویڈیوز میں جیسے بتایا جائے گا تو پھر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا حرف کہاں پر ادا ہو رہا ہے، تو اس سے آپ کو مخارج سیکھنا آسان ہو جائے گا اور آپ مخارج صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، تو آپ ان ناموں کو لازماً یاد کر لیں تاکہ آپ مخارج کو اور بہتر طریقے سے جان سکیں۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو دوسروں کو لازماً شیئر کر دیں، اور جو ہے ویڈیوز کو لائک کر دیں، اور جو ہمارے چینل پر نئی ہیں پہلی بار ہیں تو ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو جو ہے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ کو فوراً مل سکے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔